بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعة، بے شک قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں کہ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت و نادانی ظاہر ہو جائیں گی، جہالت عام ہو جائیں گی، ویشرب الخمر، اور شراب نوشی عام ہو جائیں گی، ویظہر الزنا، اور زناکاری ظاہر ہو جائیں گی۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے پیشن گوئی کر دیا کہ قیامت کی بے شمار نشانیاں ہیں، قیامت کی بے شمار علامتیں ہیں۔ انہی علامتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر 4 علامتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج دیکھیے علم اٹھا لیا جائے گا مطلب یہ علماء کرام کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا۔ ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت ثابت ہو جائیں گی، جہالت پھیل جائیں گی۔ آج پوری دنیا کے اندر جہالت پھیلی ہوئی ہے، اہل علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، اور شراب پیا جائے گا، یعنی شراب نوشی عام ہو جائیں گی۔ آج دیکھیے کہ جگہ جگہ پہ شراب نوشی کے اڈے قائم ہیں، جگہ جگہ پہ شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور آج اللہ ماشاء اللہ بے شمار مسلمانوں کے گھر ایسے ملیں گے جہاں شراب نوشی عام ہو چکی ہے، جو اپنے گھروں کے اندر شراب کی باٹلیں لالا کر گھر میں بیٹھ کر پیتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالات ہے، بتائیے کیا جب ہم شراب نوشی کے لت میں ملوث ہو جائیں گے، اپنے گھروں کے اندر شراب کی باٹلیوں کو لا کر شراب نوشی کریں گے، تو کیا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تباہی اور بربادی نہیں آئیں گی؟ تو شراب نوشی عام ہو جائیں گی، عام ہو چکی ہے۔ وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور زنا ظاہر ہو جائیں گی۔ آج زنا کے بارے میں دیکھیے بہت بڑا المیہ ہمارے لیے، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، کہ تم لوگ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کرنے کی بات تو جانے دو، اسلام نے زنا کے قریب ہونے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ آج زناکاری بھی عام ہو چکی ہے، زناکاری کے اڈے کھل چکے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے زناکاری کے لائسنس ملتے ہیں۔ آج ہمارے لیے زنا کرنا بہت ہی آسان ہے، چند ٹکوں کے بس خواتین اپنی عصمت عفت کو بیچ ڈالتی ہیں، اور مرد اس زناکاری میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج آپ نے سنا ہوگا، حال ہی کا واقعہ ہے، یو پی کے اندر سابیہ نامی خاتون جو کسی کلکٹریٹ آفس کے اندر بڑے پوسٹ پہ فائز تھی، وہ مسلمان تھی، سابیہ خاتون ان کا نام تھا، اور بادشاہ نے ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا۔ اللہ کے نام ہے وَيُظْهِرُ الزِّنَا، اور زنا کاری عام ہو جائیں گی۔ زنا کاری اتنا عام کہ آپ کے رونگ ٹیکر ہو جائیں گے۔ اس سابیہ خاتون کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اخبارات کے اندر، رسائل اور جرائد کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ ان کے جسم کو 50 ٹکڑے، ان کے جسموں کے اوپر 50 چاقو اور چھری کے نشان ہیں، اور آپ کے رونگٹے گر ہو جائیں گے۔ زنا بالجبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔
اور ان کے پستان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. یہی نہیں، ایسے ایسے واقعات اس خاتون کے ساتھ کیا گیا جو قابل بیان نہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اوباشوں کو جلد سے جلد کسی عذاب کے شکار کرے. ایسے اوباشوں کو اللہ رب العالمین سخت ترین عذاب دے، اور گورنمنٹ بھی ایسے لوگوں کے لیے سخت سخت قانون بنائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيُحِلُّ الزِّنَا، اور زناکاری عام ہو جائے گی. اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کے تمام برائیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.